اسلام آباد کو مملکت خداداد پاکستان کا دارالحکومت بنانے کا اعلان 1959 میں ہوا۔ اس سے قبل اس سرزمین پر کم و بیش 160 دیہات آباد تھے۔ ارض اسلام آباد کا قدیم نام راج شاہی تھا۔ ماہرین ارضیات کی تحقیق کے مطابق یہاں پر لاکھوں سال پرانے انسانی قدموں کے نشانات ملے ہیں۔ یہاں انسانی زندگی کے آثار بہت پرانے ہیں۔ اس تحقیق کی بنیاد وہ فالسز تھے جو دریائے سواں کے ارد گرد کے علاقے مورگا گڑی شاہ سواں کیمپ سے ملے ہیں۔ ماہر ارضیات ڈی این واڈیا نے 1928 میں دریائے سواں کے کنارے ایسے اوزاروں کا پتہ چلایا ہے جو پتھروں کے بنے ہوئے اوزار استعمال کرنے سے بھی قبل کا زمانہ ہے۔ مورخ اگر اس دھرتی کے ماضی پر نظر دوڑائے تو اسے ہر سیکٹر یا سب سیکٹر میں ایک گاؤں آباد نظر آئے گا، بلکہ اس کے اولین آباد کار بما اپنے شجرہ نسب کے آباد دکھائی دیں گے۔ دیہاتوں کے ناموں کی وجہ تسمیہ بھی اپنی الگ شناخت ظاہر کرتی ہے۔ شہر کی تعمیر کے دوران مارگلہ کے دامن میں واقع بہت سے دیہات جیسے نور پور شاہاں، شادرہ سید پور اور گولڑا شریف کو اسلام آباد کا دیہی علاقہ قرار دے کر ان کی اصل شکل کو برقرار رکھا گیا ہے۔ سید پور اور شاہ لدی تک قدیم ترین دیہات ہے یہاں کے۔ سید پور کا پرانا نام فتح پور باولی تھا۔ اسے پہل مغلوں کے ایک بزرگ مرزا فتح بیگ نے 1530 میں آباد کیا تھا۔ 1580 میں مان سنگھ نے کابل جاتے ہوئے سید خان گکھڑ کو یہ جاگیر عطا کی۔ بعد میں سید خان کی مناسبت سے اس کا نام سید پور رکھا گیا۔ سید خان سلطان سارنگ خان کی اولاد میں سے تھے۔ سید پور کو قدیم دور سے ہی اہمیت حاصل رہی ہے۔ 1849 میں یہاں انگریزوں نے سکھوں کو شکست دے کر قبضہ کیا تھا۔ یہاں ہندوؤں کے مشہور استہان رام کنڈ، لچھن کنڈ اور مندر تھا جس کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ مشرف دور میں سید پور کو ماڈل ولیج کا درجہ دے کر اپ گریڈ کیا گیا تھا۔ اس گاؤں میں گکھڑ برادری کی اکثریت ہے، جبکہ جنجوعہ، راجپوت، آوان، پیر کانجن، مغل، دھنیال، گوجر، منہاس، راجپوت، پٹی اور سید بھی آباد ہیں۔ سید پور سے منسلک قدیمی آبادیوں میں چک بیجو، میرا، تمبا، بڑ، جنڈالا، ہیلا شامل تھے۔ ٹمبیا میں پاکستان کی سب سے بڑی مسجد فیصل مسجد قائم ہے۔ بڑ میں موجود F5 کا علاقہ ہے۔ سیکٹر E7 میں ڈھوک جیون نام کی بستی تھی جسے جیون گوجر نے گجرات سے آ کر آباد کیا تھا۔ سیکٹر G5 میں کٹاریاں گاؤں آباد تھا۔ آج کل یہاں وزارت خارجہ کے دفاتر ہیں۔ کٹاریا گاؤں کے باشندوں کو سیکٹر I9 کے سامنے راولپنڈی کی حدود میں متبادل جگہ دی گئی جسے آج کل نیو کٹاریاں کہا جاتا ہے۔ یہ گوجروں کی کٹاریا گوت سے منسوب ہے۔ چڑیا گھر کے سامنے سیکٹر F6 میں بانیا نام کی بستی تھی جس کے اولین گوجروں نے اپنی گوت بانیا کے نام پر اس کا نام رکھا۔ اسلام آباد میں گوجر قوم کی آباد کردہ بستیوں میں ٹھٹھا گوجراں، کنگوٹا گوجراں، کٹاریاں بھڈانا، بانیا، نون، ہوکڑا، دادا گوجرا، گورا گوجر، جہاری گوجر، بھڈانا کلاں، بھڈانا خورد، پوسوال، ڈھوک گوجراں، ڈھوک جیون، جبی، بڈھو، روملی، نٹریل شامل ہیں۔ راولپنڈی گزٹ 1884 کے مطابق ضلع راولپنڈی کے 9 دیہات کے مالکان گوجر تھے اور 62 دیہات گکھڑوں کی ملکیت تھے۔ سیکٹر G10 کا پرانا نام ٹھٹھا گوجرا تھا۔ شاہ لدیتا کو اسلام آباد کا قدیم ترین گاؤں کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 650 سال قدیم گاؤں ہے جہاں سینکڑوں سال پرانی غاریں قدیم فطری تہذیب اور مذاہب کا پتہ بتلاتی ہیں۔ اسلام آباد سے 12 کوہ جاتے ہوئے مری روڈ پر ملپورہ کی قدیم بستی واقع ہے۔ یہ گاؤں بھی ابتدا میں قطب شاہی عوانوں کا تھا اور راول ڈیم کی حدود کے اندر واقع تھا۔ بعد ازاں اسے نیو ملپورہ کے نام سے بسایا گیا۔ یہ گاؤں سردار بدھن خان عوان نے پہل آباد کیا تھا۔ بعد میں یہ گکھڑوں کی ملکیت میں آ گیا۔ یہاں کمیال، گکھڑ، شیخ اور ملیار بھی آباد تھے۔ 1976 میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے اسے ماڈل ولیج کا درجہ دیا تھا۔ موجودہ کنونشن سینٹر کے قریب ڈھوک کی چھوٹی قسم ڈھوکڑی کا نام کا چھوٹا سا گاؤں آباد تھا جو 80 کی دہائی تک ایک مزدور بستی کے طور پر آباد رہا۔ بعد ازاں اس کا نشان مٹ گیا، البتہ ڈھوکڑی سٹاپ نے اس کے نام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ موجودہ آب پارہ کے قریب باغاں یا باغ کلاں
नाम की बस्ती थी। इस्लामाबाद शहर की तामीर की इब्तदा अक्टूबर 1961 में इसी बाग कलां गांव से की गई। नूरपुर शाह हजरत शाह अब्दुल लतीफ़ की आमद से कबल चोरपुर मशहूर था। ये इलाका ईमान की रोशनी से मुनव्वर होकर नूरपुर कहलाने लगा।